قادری صاحب کو ٹی ایل پی کے حالات پر آگاہی کے لیے بریفنگ کے لیے بلایا اور حالات پر تفصیلی انہوں نے ہدایات بھی دی، اور خاص طور پر انہوں نے بھی کہا، لیکن میں اور مولانا قادری خود بھی پاکستان پنجاب پولیس، پاکستان پولیس رینجرز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جانیں دے کر پاکستان کا امن و امان بحال رکھا، ایمبولینسز کو رواں رکھا، ہسپتالوں میں کووڈ-19 کی آکسیجنز کو بحال رکھا، اور اس وقت سوائے لاہور کے ایک یتیم خانہ چوک کے سارا پاکستان کی ٹریفک جو ہے، جس کا سارا کریڈٹ پولیس اور رینجرز کو جاتا ہے، وہ اس وقت کھلی ہے۔ مینلی بات میں شارٹ بات جو ہے کہ جو پروکرپشن ہے اس کے تحت سگنیچر جو ہے منسٹرز کے ہو گئے ہیں، ابھی لا منسٹر اور ہمارے سیکٹری بیٹھے ہوئے ہیں تاکہ نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے ٹی ایل پی پر جو پر پابندی لگانے کا۔ لیکن اس کے بعد ہم کل آرٹیکل 172 آف دی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ریڈ ود 112 آف دی الیکشن ایکٹ 217 اور وی آر پرسوئنگ persons under section 11EE of the ATA 1997 اب ہم ریزولوشن کی طرف بھی جا رہے ہیں۔ ایک کام ہم نے کر لیا پروکرپشن کا، آج نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا، اور پھر کل ہم اس ٹی ایل پی کو ڈیزالویشن کے لیے سپریم کورٹ میں ریفرنس داخل کرنے کے لیے کیبنٹ کو دوبارہ بھیجیں گے، کیونکہ یہ فوری طور پر ہمیں اکٹھا بھی بھیج سکتے تھے، لیکن ہمارے اٹارنی جنرل صاحب اور فروغ نسیم نے یہ کہا کہ الگ الگ بھیجیں۔ کل وہ دوسری اسمبلی بھی چلی جائے گی، اور حالات جو ہیں ہم نے پوری کوشش کی کہ بات چیت سے معاملات طے ہوں، بات چیت سے مسئلے حل ہو سکیں، لیکن ان کے ارادے جو تھے وہ بڑے ہی آپ یہ کہہ سکتے ہیں ارادے بڑے خوفناک تھے۔ وہ ہر صورت میں 20 تاریخ کو اپنے ایجنڈے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتے تھے۔ 3 دفعہ وہ پہلے آ چکے ہیں، 3 دفعہ ہے یا 4 دفعہ، تو اب 4تھی دفعہ بھی وہ آنے پہ بضد تھے۔ اس لیے ہم نے یہ ساری کوششیں اور کاوشیں کی ہیں تاکہ ملک میں امن رہے، اور ملک میں امن و امان کے لیے ہمارے پولیس کے نوجوانوں نے جانیں دی ہیں، اور 580 پولیس والے زخمی ہیں، 30 گاڑیاں جو ہیں وہ تباہ ہوئی ہیں، اور مختلف پولیس والے زخمی ہیں۔ میں ان سب کو سلام پیش کرتا ہوں، شہداء کے گھر بھی جاؤں گا، زخمیوں کے پاس بھی جاؤں گا، اور آخر میں میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے، کیونکہ میرے 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں، قادری صاحب۔ شکریہ جناب آپ سب کا، اور جس طرح شیخ صاحب نے آپ کو بتایا تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ میں تو گزشتہ 2 سال سے مسلسل ان کو انگیج رکھا، میں بھی ان کے ساتھ مصروف رہا، اور ہم کوشش کرتے رہے کہ وہ ایک مین اسٹریم پولیٹیکل پارٹی کی طور پہ وہ اس سسٹم میں آئے، اور سسٹم بھی ان کو اسی طرح ڈیل کرے۔ اور اس حوالے سے ہماری متعدد ریگولر میٹنگز ہوئی ہے، اور جو بھی ان کے ساتھ رابطے ہو سکتے ہیں۔ گزشتہ 4 مہینے سے جب سے شیخ رشید صاحب نے وزیر داخلہ کا عہدہ سنبھالا ہے، آپ بھی سرپرستی کر رہے ہیں، میں بھی اس پہ لگا ہوں، اور موجودہ جو اسمبلی میں قرارداد کے حوالے سے ہم کبھی اپنی موقف سے یا جو کچھ ہم نے کہا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹے تھے۔ قرارداد کا متن کیا ہوگا، ڈرافٹ کیا ہوگا، اس پہ حکومت ایک ایسی ڈرافٹ کی تجویز دے رہی تھی جو کہ اس کے سفارتی مضرات اور بد اثرات کم سے کم تر ہو، اس کی ریپرکشن
ملک کے لیے خطرناک نہ ہو، ہم کسی سفارتی محاذ پر اور عالمی محاذ پر کوئی دوسری ایک کرائسس میں نہ پڑ جائیں۔ اس حوالے سے ہم ان سے بات کر رہے تھے، وہ ایک اپنا ڈرافٹ جو ہے یا متن اس کو پروپوز کر رہے تھے، اور مین وائل جب ہماری اور ان کی مذاکرات جاری تھی تو بہت سارے باخبر ذرائع باوثوق ذرائع سے یہ پتہ چلا کہ 20 اپریل کو یہاں پر فیض آباد میں دھرنا دینے کی بھی بھرپور تیاریاں جاری ہیں، بلکہ ہماری جو آخری ملاقات تھی اس ملاقات سے پہلے انہوں نے اس دھرنے کی کال دی اور کہا کہ 20 اپریل کی شام 12 بجے 5 منٹ کو ہم نے مولانا خادم رضوی صاحب کے قبر پہ جمع ہونا ہے مزار پہ، اور وہاں سے پھر فیض آباد کی طرف لانگ مارچ کرنا ہے اور وہاں پہ دھرنا دینا ہے، جس کو ہم سمجھ رہے تھے کہ اگر مذاکرات ایک کنکلوژن تک نہیں پہنچے تھے اور ایک نتیجے تک نہیں پہنچے تھے، ان کو اس طرح کے ویڈیو دینے کی کوئی ضرورت اور اخلاقی اجازت نہیں تھی، اور ہم نے ان کو یہاں تک آفر کی کہ آپ آ جائیں، ایک ڈرافٹ آپ کا ہے، ایک متن اور ڈرافٹ ہمارا ہے، اسپیکر صاحب سے ایک پارلیمانی کمیٹی اناؤنس کرتے ہیں، اور وہ کمیٹی جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہو، بے شک آپ ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اس کمیٹی کو قائل کرے دلیل سے اور معقولیت کے ساتھ، اگر وہ ایک ڈرافٹ متفقہ ڈرافٹ لے آتی ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بہر صورت وہ کسی طور پر پارلیمانی کمیٹی کو یا اس طرح کی متفقہ ڈرافٹ کو لانے پہ تیار نہیں تھے، اور وہ بضد تھے کہ ہم جو کچھ کہتے ہیں اسی کو مانا جائے اور اسی کو پارلیمنٹ سے منظور کیا جائے۔ تو آخر حکومتوں کا کام، ریاستوں کا کام منت سماجت نہیں ہوتی، لیکن بطور ایک سیاسی جماعت کے، ایک منتخب جمہوری حکومت کے، ہم نے بھرپور کوشش کی ان کو مذاکرات کے ذریعے سے، منت سماجت کے ذریعے سے کسی طرح ان کو سمجھایا جا سکے، منایا جا سکے، جو کہ ہماری اس ساری کوشش کی کامیاب ہوگی۔ اور جب اس کی گرفتاری ہوئی تو گرفتاری تو بہت ساری سیاسی لیڈروں کی بھی ہوتی ہے، مذہبی رہنمائی کی بھی ہوتی ہے، کاروباری شخصیات کی بھی، لیکن جس طرح رد عمل دیا گیا وہ کسی صورت نہ اس کو شریک کہا جا سکتا ہے، نہ اخلاقی کہا جا سکتا ہے، نہ دینی کہا جا سکتا ہے۔ الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کی حفاظت اسلامی ممالک کے سب سے اہم رکن پاکستان کا کام ہے، اور یہ دنیا کے ہر فورم پر کرے گا انشاءاللہ۔ میں 1 منٹ سوالوں سے پہلے عمران خان صاحب نے دیکھیں، ایک تو میں نے آج بات واضح کر دی ہے کہ سب کے سامنے کہ پروسکرپشن کا نوٹیفیکیشن ابھی جاری ہو جائے گا، وزراء نے، کیبنٹ نے اپروو کر دیا ہے کہ ٹی ایل پی کو بین کیا جائے۔ اب ڈیزولوشن کے لیے کل جو ہے آرٹیکل 17(2) کے تحت کانسٹیٹیوشن میں ریویژن 212 آف دی الیکشن ایکٹ 217، یہ کل کیبنٹ میں دوسری سمری بھی جائے گی، اور جس ہمت اور جس جرت سے پولیس نے، ریجرز نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے، خاص طور پر وزیر اعظم نے بھی اس کو بہت سراہا ہے، ساری قوم نے اس کو سراہا ہے، ساری قوم نے سکھ کا سانس لیا ہے کہ یہاں اشتعال انگیزی، یہاں دہشت گردی اور یہاں سڑکوں کو اور لوگوں کو اور ایمبولینسوں کو نقصان پہنچانے کی سے لوگوں کی جان چھٹی ہے۔ سو پراسکرپشن آج ہو گئی، اور ڈیزولوشن کی کل سمری موو ہو جائے گی، وہ بھی 2-3 دن میں ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ ہم نے کوشش کی کہ مسئلے کو حل کیا جائے، ظاہر ہے مشکل فیصلہ تھا، تو کیا ارکان، چھوٹا سوال، کیا کوئی ایسی بھی اور بھی تجاویز تھی مختلف طرح کی، اور کیا ارکان پاکستان کے لیے ہم مسئلے پیدا کرنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں تھے؟ 55 یا 60 اسلامی ملک ہیں، سارا بوجھ پاکستان پر ڈالنے کے لیے عمران خان نے اس کے باوجود یونائٹڈ نیشن میں اسلام کا اور اسلام کی سربلندی کا جھنڈا بلند رکھا، لیکن امبیسڈروں کو نکالنے کا سارا یورپی یونین اور سارے آلات
وہ بڑے پیچیدہ ہو جاتے، اس لیے وہ نہیں ہو شیخ سکتے۔ صاحب آج کل بھی پریس کانفرنس ہوئی تھی اور آج دوسری ہو رہی ہے، یہ بتا دیں آج مکی ملک جو وزیر ہے ان کی ٹون بھی بڑی نرم لگ رہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کوئی نرمی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ سخت ہے، میں نے ان کو کہا ذرا سوال کریں نا آپ، چھوڑیں نہیں سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جو استعمال کرنے کیا وزارت داخلہ کے پاس یا حکومت کے خلاف اختیارات نہیں کہ وہ فوری طور پر بیان کرتے جس طرح ماضی میں دوسری تقریب میں بیان وہ بھی ریزولوشن پہ جا رہے ہیں، جو یہ کیا یہ بھی سوچ سمجھ کے کیا اور وہ بھی سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں۔ شیخ صاحب جتنے کارکنان کے اوپر ایف آئی آر درج ہو چکی ہیں جو ملوث تھے نقصان پہنچانے میں، کیا ان کے خلاف کارروائی ہوگی یا کسی مسئلے کارروائی ہوگی، کوئی رعایت نہیں ہوگی، کسی کو نہیں چھوڑا جائے گا، کوئی رعایت نہیں ہوگی، فیصلے عدالتوں پہ ہوں گے، جو قانون کو ہاتھ ملے گا قانون اس کو ہاتھ ملے گا۔ شیخ صاحب ماضی میں بھی پابندیاں لگتی رہی ہیں، پھر نام بدل کر آتے رہے، اس صحیح وقت کہہ بھی ایک ہاں تو آپ بین صحیح کہہ رہے ہیں، اس کا بھی حل تلاش کر رہے ہیں، اس کے حالات کو تلاش کرنے کے لیے ابھی میں نے فروغ نسیم سے اور اٹارنی جنرل صاحب سے یہ 11 کو بھی بیچ میں ڈالا تاکہ شخصیتوں پہ بھی مسئلہ۔ دیکھیں کسی کے ساتھ نرمی کی بات کہیں پہ نہیں ہے، ہماری سب سے پہلی کمٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان نے سب سے پہلا عہد پیمان جو ہے ہمارا پاکستان اور ایک کے بات ساتھ نور اللہ باقی قادری نے ساری زندگی تو ایک دین کی خدمت میں گزاری، میرے جیسے گناہ گار انسان سے زیادہ کسی نے ختم نبوت میں یا ناموس رسالت میں، یہ تو 2016 میں آئے ہیں، وہ 17 میں کوئی قربانی دی ہے تو اس کا نام سامنے لائے۔ یہ قوم کو ڈفرینٹ طریقے سے مجتہد کر کے اس ملک میں افراتفری پھیلانے کا ایجنڈا کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اعزاز فرانس کے شہریوں کو پاکستان سے نکلنے کا جاری ہوا ہے، دوسرا جمعے کو بات کو خطرہ ہے گزارے کا، دیکھیں کوئی چیز نہیں لگ رہی، انشاءاللہ یہی پولیس اور یہی رینجرز ہینڈل کرے گی، اور اللہ کے حکم سے فرانس کے تمام شہری یہاں پہ محفوظ ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے۔ جی اس کے بعد اعزاز کے بعد دو چھوٹی چھوٹی باتیں شیخ صاحب، ایک تو یہ کہ کیا قرارداد آپ لے کر آ رہے ہیں، دوسرا یہ کہ اس سارے معاملے کو آپ نے بین کر کے ختم کر دیا، قانونی اعتبار سے تو یہ ختم ہو گئی، لیکن اصل جو چیلنج ہے وہ پولیس کے لیے ہے جنہوں نے آگے بھی ان سے نمٹنا ہے کیونکہ یہ مختلف رنگ اختیار کریں گے، تو کیا پولیس کو امپاور کر رہے ہیں ان ٹرمز آف ریسورسز اور دوسری چیزوں کی کوئی واضح پالیسی ابھی تک؟ میں نے آج پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ پولیس کو سورسز دیے جائیں اور جو لوگ زخمی ہوئے ہیں ان کی اسپیشل ان کے لیے کوئی امداد کی جائے، پولیس والوں کے تنخواہیں جو ہیں سارے لوگوں کی تنخواہوں کی طرح وہ بھی متاثر ہیں۔ یہ ساری باتیں تو پرائم منسٹر صاحب سے میں نے کی ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس بجٹ میں اضافہ کریں گے، لیکن پولیس اور رینجرز نے جو قربانیاں دی ہیں اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ قرارداد کے بارے سے قرارداد تو ابھی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گا، اس کا پروسیکیوشن قومی اسمبلی میں کوئی قرارداد نہیں، قومی اسمبلی میں یہ اعزاز نے اچھا سوال کیا ہے، کوئی قرارداد نہیں ہے۔ سرکولیشن سے ساری کابینہ تقریباً دستخط کر چکی ہے، ابھی میں نے آنے سے پہلے پرائم منسٹر ہاؤس سے پہلے پوچھا تھا اعظم خان سے، انہوں نے کہا دستخط مکمل ہو چکے ہیں، پروسیکیوشن کے دستخط پروسیکیوشن کے مکمل ہیں، ریزولوشن کے لیے کل دوسری اسمبلی بھی گئی۔ 3 جو ارکان ہیں ان کا کیا کریں گے جو سندھ اسمبلی میں سب بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں ابھی تو پہلے میں تو وہ متاثر نہیں ہوتے، ریزولوشن میں وہ متاثر ہوں۔ تھینک یو۔ آج نہیں، میں ان کے ساتھ افطاری کر رہا ہوں۔